سارا گل بائبل نالج ہاؤس میں خوش آمدید۔ بائبل مقدس میں سے پرانا نامہ امثال کی کتاب 10واں باب 14ویں آیت۔ دنا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ آئی ایم بائبل اسٹوڈنٹ سادیہ منیر جون فرام SGBKH۔ آئی سلوٹ یو ان دا لارڈ۔ SGBKH کا مقصد طالب علم کو بائبل مقدس کی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل کر بائبل مقدس کی تعلیم کو عمدہ اور بہتر نظام کے تحت پرامن ماحول میں سیکھیں۔ ہماری خدمات عبرانی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، مسیحی طریق۔ شکریہ۔ بائبل مقدس میں سے پرانا نامہ پیدائش کی کتاب 50واں باب پہلی آیت سے لے کے 30 آیت تک۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا۔ سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ پروگرام سچی باتیں، عنوان قدیم مصر، دوسرا حصہ۔ قدیم مصر کی تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت، لوگوں کا رہن سہن اور مصری حکمرانوں یعنی فرعونوں کا جاہ و حشم، سطوت و عظمت اور قوت قاہرانہ کی داستانیں آج کے لوگوں کے لیے ایک عجیب کشش رکھتی ہیں۔ پاکستان دریائے سندھ کی قدیم تہذیب کے خطے میں واقع ہے۔ قدیم مصر کی تہذیب و تمدن کی کہانی نہایت دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ گزشتہ 100 سال کی تاریخی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وادی نیل سے جو آثار برآمد ہوئے ہیں وہ دنیا میں سب سے پرانے ہیں۔ سب سے پرانی تحریریں اسی سرزمین سے دستیاب ہوئی ہیں۔ مہنجو دڑو لاڑکانہ سندھ سے جو آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہیں انہیں مغرب کے بعض محقق دنیا کے سب سے پرانے نشانات تہذیب قرار دیتے ہیں۔ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا آیا سندھ کا تمدن قدیم سب تمدنوں کا ماخذ ہے یا وادی نیل کے تمدن کو یہ شرف حاصل ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ارباب تحقیق ہی نہیں، دولت مند اسباب بھی پرانی قوموں کے نشانات کو کھوج لگانے کا بے حد شوق رکھتے ہیں اور اپنی دولت بے دریغ صرف کرتے ہیں۔ اس گروہ میں امریکہ کے کروڑ پتی سوداگر TM ڈیوس بھی تھے۔ مسٹر ڈیوس 20ویں صدی کے آغاز میں مصر آئے۔ سن 1902 میں کھدائی کا کام شروع کیا۔